یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ حضرات گرامی، آج کا یہ تقریب بخاری کا پروگرام اللہ کے فضل سے فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا درس بخاری سن چکے ہیں، اور میرے بعد پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، قرآن مجید رب العالمین کی لا ریب کتاب ہے، جو تغیر و تبدل سے پاک ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے اٹھایا۔ نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ اللہ نے قرآن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اور یہ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، تغیر و تبدل سے پاک کتاب ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے اٹھائی۔ سید الکونین، جن کے قلب اطہر پہ میرے رب نے قرآن کو نازل کیا، اتنا بلند مقام دیا۔ آقا کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے پیغمبروں سے لیا۔ جس ہستی پہ رب نے قرآن کو نازل کیا، میرے آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں محبوب دو عالم پہ جھک جایا کرتی تھی، اور جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا۔ چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، میرے رب نے قبلہ بدل دیا تھا۔ درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا۔ پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا۔ ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، رب العالمین نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ اور جن کی جدائی میں کھجور کا تنا دنیا میں رویا تھا، جن کی شان یہ ہے، جن کی عمر کی قسم رب العالمین نے قرآن کے پاروں میں اٹھائی، جن کے بارے میں علامہ اقبال بولے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قرآن مجید یہ رب العالمین نے اللہ کے حبیب کو معجزہ دیا ہے۔ حضرات، یہ تغیر و تبدل سے پاک کتاب ہے۔ آج کلیہ دار القرآن میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ علم کتاب و سنت کا، اللہ اکبر، جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لوگو، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ میرے رب نے قرآن مجید کو سید الکونین کے سینے پہ پہلے مکہ میں نازل کیا، وہ مکہ جہاں پہ لوگ شرک بھی کر رہے تھے، کفر بھی تھا، شراب بھی پی رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر رہے تھے، برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے تھے۔ خالق اپنے محبوب کو غار میں لے گئے، پہلی وحی جو آئی، اقرا اے میرے لاڈلے اپنے رب کے نام پہ پڑھیے۔ اللہ نے پہلی وحی شرک کے بارے میں نازل نہیں کی،
بت پرستی کے بارے میں نازل نہیں کی، پہلی وحی علم کے بارے میں نازل کی کہ مکہ میں جہالت ہے، محبوب پڑھ اس علم کو کتاب و سنت کے آگے پھیلا۔ جب لوگوں کے اندر سے جہالت ختم ہو جائے گی، کتاب و سنت کا علم آ جائے گا، منفی رویے اور جرائم آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں یہی تو اللہ کا قرآن ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی تو اللہ کا قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، قرآن نے انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنتی بنایا ہے۔ یہی تو وہ علم ہے کتاب و سنت کا جو ماں بہن بیٹے کے رشتے کی تمیز دیتا ہے۔ یہی تو علم ہے جو حلال و حرام کا شعور دیتا ہے۔ یہی تو علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہی تو علم ہے جس کے بارے میں سید الکونین نے کیا فرمایا۔ حضرات پہلے یہ بات کر جاؤں، یہ مستری کا بیٹا ہے، مزدور کا بیٹا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، یہ کلیہ دار القرآن کی طرف کتاب و سنت کا علم سیکھنے کے لیے کوئی چھنگ سے چلا، کوئی پکھر سے چلا۔ جب چلا یہ بچہ، کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے۔ یہ بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، میرے ملائکہ پر بچھا دو، یہ کلیہ دار القرآن میں قرآن سیکھنے جا رہا ہے، احادیث سیکھنے جا رہا ہے۔ یہی تو وہ علم ہے جس کے سیکھنے والے کے لیے اڑتے پرندے دعا کرتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ یہی تو وہ علم ہے سید الکونین کی زبان سے موتی برسے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کام سارے اچھے ہیں۔ آپ نے یتیم کی کفالت کی، اچھا کام ہے۔ مسکین کو کھانا کھلایا، اچھا کام ہے۔ بیوہ عورت کو راشن دے دیا، اچھا کام ہے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی، اچھا کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں اونچا بلند قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کا حافظ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، صدر سے، وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، پوری کائنات سے اونچا ہے یہ مستری مزدور کا بیٹا کلیہ دار القرآن قرآن سیکھنے آ رہا ہے۔ لسان نبوت سے یہ الفاظ جاری ہوئے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ قرآن کا علم سیکھنے والا بچہ یہ تو جنت پہ کے راستے پہ جا رہا ہے۔ یہی وہ علم ہے، کتا برتن میں منہ ڈال جائے، آقا نے فرمایا 7 وعدہ ہو، اگر علم کی بنیاد پہ کتے کو شکار کے لیے چھوڑ دیا جائے، اللہ کہتا ہے تم نے پڑھا کے چھوڑا ہے، علم کی بنیاد پہ شکار کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ مردار ہے لیکن اس کا شکار کھا لو۔ حضرات علم وہ چیز ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ علم کی وجہ سے مقاموں کو بلند کرتا ہے۔ حضرات قرآن کے قاری اور عالم کا مقام کیا ہے؟ آقا کو بڑے تو کافروں نے دیے، حالت نماز میں اونٹ کی اوچڑی سید الکونین پہ پھینکی، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی، آپ کے صحابہ پہ تشدد کیا گیا، جنگ احد میں دانت ٹوٹے، چہرہ زخمی ہوا، 70 ساتھی میدان میں کٹے پھڑے ہیں۔ پیارے حنظلہ کی شہادت ہے، امیر حمزہ کی شہادت ہے، دل غم زدہ ہے، آسمان سے قرآن آ رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لیکن جو کیفیت اللہ کے رسول کی جب قرآن کے 70 قاریوں کو شہید کیا گیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ 40 دن جنہوں نے عالموں کو قاریوں کو شہید کیا، آقا بددعا کرتے رہے، اے اہل علم، اے علماء کرام،
اے طلبا تمہارا کیا مقام ہے، میں تمہیں آؤ میدان بدر کی طرف لے کے چلوں۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد میں ساتھیوں کے لاشیں تھے، شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا۔ ہادی برحق نے فرمایا تھا سب سے پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو قرآن کا قاری ہو، دین کا عالم ہو۔ دنیا والوں کو بتا دیا ایک عالم کا کیا مقام ہے۔ آؤ ایک حدیث پاک سنا کے تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کر دوں، تواڈے سینے ٹھنڈ پا دیاں، تواڈے منہ وچ کھنڈ پا دیاں۔ سید الکونین نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کی وجہ سے عزت دیتا ہے۔ جب مولانا عبد المنان نور پوری کی نماز جنازہ تھی، گراؤنڈ پرے تھے، چھتیں عورتوں سے بھری تھی، قاری عبدالحفیظ کے نماز جنازے کے موقع پہ ایک ایک آنکھ میں آنسو تھا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ کے الفاظ تھے۔ یہ عزت قرآن کی وجہ سے ہے۔ عرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، دنیا آج تک عظمت قرآن کے لیے مارے کھانے والے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو نہیں بھولی۔ جب فتنہ خلق قرآن اٹھا، درباری اور سرکاری بولے قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے اور اعلان کیا اور دنیا والوں سن لو، قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں۔ 17 برس تک کوڑے کھاتے رہے، ایک ہی بات کرتے رہے، اگر احمد ابن حنبل کو منوانا ہے یا رب کے قرآن سے دلیل لے کے آؤ یا آمنہ کے لال کے فرمان سے دلیل لے کے آؤ۔ 17 برس کوڑے کھا کے منہج کتاب و سنت پہ ڈٹے رہے۔ جب احمد ابن حنبل کا نماز جنازہ تھا، لاکھوں لوگوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ آؤ آگے بات کو لے کے چلوں۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت اللہ کے امام بھی تھے، مکہ کے گورنر بھی تھے۔ ان کو اسلام کے جرنیل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا۔ جب ملاقات ہو گئی، پوچھا نافع اتنی بات بتا، بیت اللہ کا امام مکہ کا گورنر کسے بنا کے آیا ہے؟ کہتے عبد الرحمن ابن ابزہ کو۔ وہ کون ہے؟ وہ غلام ہے، وہ مکہ کے غلام کا بیٹا ہے۔ فرمانے لگے تم وڈیروں پہ سرداروں پہ غلام اور غلام کے بیٹے کو امام بنا کے آ گئے ہو۔ سنو عالم کا مقام کیا ہے وہ غلام، غلام کا بیٹا شان بڑی بلند ہے۔ انہو قاری لکتاب اللہ، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ عالم بالفرائض اور دین کا عالم ہے۔ انہی مدارس سے وہ مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تیار ہوئے۔ انہی مدارس سے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1903 میں قادیان چاک مرزا کو للکارا۔ انہی مدارس سے مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ تیار ہوئے، جنہوں نے صدیق کی صداقت کا حق ادا کیا۔ انہی مدارس سے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تیار ہوئے، جنہوں نے کتاب لکھی گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ انہی مدارس سے رب نے علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ رد قادیانیت پہ سب سے بڑی کتاب علامہ شہید کی ہے۔ انہی مدارس سے صفی الرحمن مبارک پوری تیار ہوئے، جنہوں نے دنیا میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم لکھی۔ حضرات انہی مدارس سے حضرت یزدانی شہید تیار ہوئے، جو فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں جانوار دیواں، میں اولاد بہنا بائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگوار دیواں، ایلی جتی توں میں پگوار دیواں۔ انہی مدارس سے مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ دار القرآن کے بانی تیار ہوئے، جن کی شخصیت میں 4 چیزیں نمایاں تھی۔ علم میں پختہ تھے مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ،
आदम बाअमल थे। ये जब भी कोई दारुल कुरान में आता अपनी शलवार टखनों से फौरन ऊपर करता और फिर मौलाना को मिलता। आज उनके जो शागिर्द हैं, मुझे 25 साल हो गए पाकिस्तान में तबलीग करते, ये मौलाना हुस साहब, मौलाना अनस मदनी साहब, मौलाना हबीबुर रहमान खुलीक साहब, ये सारे मेरे मोहसिन हैं, उस्ताद हैं, रूहानी बाप हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि इस अदारे के मौलाना अब्दुल्ला के तैयार किए हुए शागिर्द अपने उस्ताद की तरह बाअमल, पूरी दाढ़ियाँ, तलबा को नसीहतें, शलवारें, चादरें, टखनों से ऊपर रासे खुलकीदा सल्फी उलमा, ये मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ पौधा। उनके बाद मौलाना हफ्ज अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को चलाया। उनके बाद मौलाना अनस मदनी मेरे उस्ताद मोहतरम रूहानी बाप, अल्लाह ने काम लिया। ये इतनी बड़ी मस्जिद और ये इतना बेहतरीन अदारा, इसके लिए दिन रात एक कर दिया। हजरात, मैं बात कर रहा था मौलाना अब्दुल्ला की शख्सियत पे, बाअमल थे, अल्लाह के फजल से इल्म में पुख्ता थे, पूरे शहर फैसलाबाद में शख्सियत का रौब था, रब पे तवक्कल था। मैं तवक्कल की एक मिसाल पेश करता हूँ। यहाँ अदारे के लिए 9 लाख की जगह खरीदी, 9 लाख की जगह खरीदी, पैसे भी नहीं थे। इंतजामिया के लोग परेशान हो गए, पैसे कहाँ से आएंगे। फरमाने लगे मुझे एक सामी मिली है, उसने वादा कर लिया है तहज्जुद की नमाज अदा की। रब पे तवक्कल देखिए, अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज के बाद फजर का वक्त हुआ, 9 लाख का रब ने इंतजाम। हजरात, और अल्लाह के फजल से इस अदारे ने आज तक किसी को, कोई पाकिस्तान में नहीं कह सकता किसी को 2 नंबर सनद आज तक दी हो। अल्लाह के फजल से मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह एक दफा यहाँ मदरसे से धनिया घर इस्तेमाल किया, उसकी रकम जमा करवाई। लिल्लाहियत इतनी, अल्लाह के फजल से मुमताज दवाना खाना के नाम पे अपना काम करते और यहाँ पे खिदमत सर अंजाम देते। मैं बात इल्म की कर रहा था। ये कुरान और हदीस का वो इल्म है जो रब की पहचान करवाता है। ये इल्म वो इल्म है जो इंसान बनाता है। ये वो इल्म है जो जन्नत के रास्ते पे चलाता है। ये वो इल्म है जहन्नम की आग से बचाता है। ये वो इल्म है, मदीने वाले ने फरमाया, उड़ते परिंदे कुरान के तालिब इल्म के लिए दुआ करते हैं, बिलों में चूंटियां दुआ करती हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। अब मैं आपसे जिस इल्म की इतनी फजीलत है, इस मजमा से एक वादा लेना चाहता हूं। रमजान के बाद शवाल में दाखिला होगा, क्या अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम के लिए कुलिया दारुल कुरान में दाखिल करवाओगे? दायां हाथ बरकत वाला ऊपर करें, ऊपर करें जो अपने बच्चों को वक्फ करेंगे सही तरह, जो अल्लाह के दीन के लिए अपना बेटा देंगे। हाथ नीचे ना करें, रब के नाम पे ऊपर कर लें, ऊपर कर लें, ऊपर कर लें, ऊपर कर लें। और जो जिन्होंने हाथ ऊपर किया एक दफा खड़े हो जाएं, खड़े हों, खड़े हों, सब खड़े हों, सब खड़े हों जो कुलिया दारुल कुरान को अपने बच्चे दें। हाँ जी, रमजान के बाद शवाल में यहाँ बच्चों को दाखिल करवाना है। और दूसरा वादा मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ, सुनो, जो अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ होते हैं वो ज़ाय नहीं हुआ करते। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटों को आलिम बना के गए, जिंदगी के आखिरी लम्हात थे। किसी ने पूछा औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? फरमाया दिरहमो दिनार नहीं, आलिम बना के जा रहा हूँ। अल्लाह ने दीन की बरकत से औलाद को दुनिया इतनी दी, जब उनके बेटों के दौर में चंदे का ऐलान होता था, एक एक बेटा 50-50 घोड़ों का ऐलान करता था। आओ ये कुरान तगय्युर व तबद्दुल से पाक है, फिर मुझे दारुल कुरान में अकीदत के फूल बखेरने दो। सलातीन आलम अपनी जगह पर, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह पर बदलती रही। आसमानी किताबें मोहम्मद का कुरान अपनी जगह पर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो
شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل سے، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ حضرات گرامی اللہ کے فضل سے بچوں کے ساتھ یہ بھی وعدہ کریں، آگے رمضان آ رہا ہے، محترم انس مدنی صاحب کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے، دارالقرآن کو اپنی زکوٰۃ دو گے؟ ہاتھ ذرا اوپر سے کریں، استاد محترم کی حوصلہ افزائی کریں، اوپر ہاتھ کریں جو اللہ کے نام پہ اس ادارے کو زکوٰۃ دیں گے۔ آپ نے کلیہ دارالقرآن میں زکوٰۃ بھی جمع کروانی ہے، ماہانہ انکم سے خرچ بھی کرنا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد، اور جو علاقے کے بزرگ چلے گئے مولانا طیب معاذ صاحب، مولانا یوسف صاحب، ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ ہر ابتدا سے پہلے حاجی یوسف صاحب مربے والے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی، آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ پر، وما علینا الا البلاغ۔